بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ایمان کے بنیادی ارکان، یعنی مومن کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ 6 بنیادی عقائد ایسے ہیں کہ جنہیں ارکان ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ ایمان کی بنیاد اور اصل ہیں، لہذا ان 6 بنیادی عقائد کو ارکان ایمان اور اسی طرح اصول ایمان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور ان 6 بنیادی عقائد کے بارے میں ہر مسلمان کو خوب علم ہونا چاہیے اور یہ کہ ادراک و احساس ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس بارے میں یعنی یہ جو 6 بنیادی عقائد ہیں ان کی تشریح کے بارے میں بہت زیادہ مفصل گفتگو درکار ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ان 6 ارکان میں سے ہر ایک رکن کے بارے میں انتہائی مختصر گفتگو ہو جائے آج کی اس ملاقات میں۔ چنانچہ ان 6 بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے وجود پر ایمان، یعنی یہ تمام کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کائنات کا کوئی موجد ہے، کوئی اسے ایجاد کرنے والا ہے، کوئی اس کائنات کا اور جو کچھ بھی اس کائنات میں اور زمین و آسمان میں ہے، کوئی اس کا خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمائے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ سبھی لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، یا یہ کہ یہ خود ہی اپنے خالق ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو کوئی خود بخود اپنا خالق تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، لہذا ایک رب ہے، ایک خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی، یعنی اللہ کے وجود پر ایمان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ، وہی اکیلا رب ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس طرح وہی اکیلا رب ہے، خالق و مالک ہے، تو پھر اسی طرح وہی اکیلا الہ، یعنی معبود برحق بھی ہے، کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جو کہ تمہارا رب ہے، جو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر مزید یہ کہ صرف اتنی بات کافی نہیں کہ صرف وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ مزید جس بات پر ایمان ضروری ہے اور جو کہ اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو 6 ارکان ایمان میں سے یہ پہلا رکن ہو گیا، یعنی اللہ پر ایمان کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی اکیلا ہی رب ہے اور وہی اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا رکن ہے ملائکہ پر ایمان، یعنی فرشتوں پر ایمان۔ یہ لفظ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، اور ملک الوکا سے ماخوذ ہے۔ الوکا کے معنی ہے پیغام، چنانچہ ملائکہ یعنی پیغام لے جانے والے، کہ اللہ کی طرف سے ملائکہ پیغام لے جایا کرتے ہیں، وحی لے جایا کرتے ہیں۔
مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب، اور یہ کہ یہ نورانی مخلوق ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، کہ جس طرح اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور یہ کہ جنوں کو آنکھ سے پیدا فرمایا، تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ نورانی مخلوق ہیں، اور فرشتوں کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے، اور یہ کہ فرشتوں کے ذمے اللہ کی طرف سے جو کام ہیں تو وہ دو کام ہیں۔ پہلا کام یہ کہ لتبلیغ رسالتہ و وحیہ الشرعی، یعنی اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام پہنچانا مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب۔ یہ تو ایک کام ہو گیا فرشتوں کا، یعنی اللہ کی طرف سے وحی لے کر آنا۔ اور دوسرا کام یہ کہ جو تکوینی امور ہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے یقیناً، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، پھر فرشتے اللہ کی طرف سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کائنات کے نظام کو چلانے کا فریضہ انجام دیا کرتے ہیں، کہ کوئی فرشتہ ہے ہواؤں کو ہنکانے والا، اور یہ کہ بادلوں کو برسانے والا، اور یہ کہ زمین سے سبزہ اگانا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف قسم کے کام ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے کے معاملے میں۔ اور یہ جو فرشتے ہیں، ان میں چند مشہور فرشتے کے جن کا نام ہمیں قرآن و حدیث میں نظر آتا ہے، ان میں سے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور یہ کہ اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، یعنی وہ فرشتہ جو کہ انسانوں کی روح قبض کرنے پر مأمور ہے۔ اسی طرح کرامن کاتبین، یعنی ہر انسان کے دائیں بائیں اللہ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں، جو کہ انسان کے ہر اچھے برے اور چھوٹے یا بڑے قول و فعل کو، عمل کو لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ اسی طرح منکر نکیر، یعنی دو فرشتے جو کہ قبر میں آئیں گے، اور یہ کہ وہاں وہ چند سوالات پوچھیں گے، حساب و کتاب ہوگا قبر میں۔ اللہ آسانی فرمائے سبھی کے لیے۔ اور اسی طرح ایک فرشتہ ہے مالک، جو کہ جہنم کا داروغہ ہے، اور ایک فرشتہ ہے رضوان، جو کہ جنت کا داروغہ ہے۔ الغرض فرشتوں کی اصل تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ چند مشہور و معروف نام ہیں فرشتوں کے۔ اور اس کے بعد 6 ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان۔ کتابوں سے مراد آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں، جو کہ مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ ہیں، کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے، دونوں جہانوں میں انسانوں کی بہتری اور خیر و خوبی کے لیے یہ کتابیں رہنمائی کے لیے نازل کی گئیں اللہ کی طرف سے۔ اور ان میں سے مثلاً تورات، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب نازل کی گئی۔ فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور زبور نازل کی گئی داود علیہ السلام کی طرف، فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ انجیل نازل کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اور یہ کہ قرآن کریم نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور یہ کہ گزشتہ اوقات میں مختلف انبیاء کرام کی جانب اللہ کی طرف سے متعدد صحیفے بھی نازل کیے گئے۔
ان تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ یہ آخری آسمانی اور الہامی کتاب ہے جو کہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، اور قرآن کو ایک بڑی اہمیت اور فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ فرمائے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت وہ کسی مخصوص قوم کی بجائے، مخصوص زمانے کی بجائے، مخصوص علاقے والوں کی بجائے وہ ہمیشہ کے لیے تھی، سبھی کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی یعنی قرآن، تو ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا ہے۔ اور اس کے بعد 6 ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان، تو یہ ایک لفظ ہے رسول اور ایک نبی۔ رسول کے معنی ہے رسالہ یعنی پیغام لے جانا۔ رسول اللہ کی طرف سے رسول پیغام پہنچایا کرتے ہیں اللہ کے بندوں تک، لہذا انہیں رسول کہا گیا۔ اور نبی کے لفظی معنی ہے نبأ یعنی خبر دینا۔ نبأ کے معنی خبر، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبأ کے معنی ہے خبر۔ چونکہ نبی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں تک خبریں، اللہ کے دین کی باتیں پہنچایا کرتے ہیں، لہذا انہیں نبی کہا گیا۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول سے مراد وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے کسی قوم کی جانب بھیجا گیا ہو، نئی شریعت دے کر اور نئی کتاب دے کر، جبکہ نبی سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کی جانب اللہ کی طرف سے اسے بھیجا گیا ہو لیکن نئی شریعت یا نئی کتاب نہیں دی گئی، پرانی جو شریعت تھی اسی کی تجدید و احیاء کے لیے، اسے زندہ کرنے کے لیے نبی کو کسی قوم کی جانب بھیجا گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور یہ کہ جتنے بھی رسول تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، سبھی پر ایمان ضروری ہے، خواہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ علم ہو یا نہ ہو، ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ ہو۔ اب ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے نام کے ساتھ، اور ان 25 میں سے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا ہے سورۃ الانعام میں، آیات 83 سے 86 تک جو آیات ہیں سورۃ الانعام میں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، ان آیات میں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے 5 ایسے ہیں کہ جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، کہ جن کا مقام و مرتبہ باقی انبیاء کرام سے بلند ترین ہے۔ اور یہ 5 انبیاء کرام وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں کیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ تو یہ 5 انبیاء کرام علیہم السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نوح علیہ السلام، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سورۃ الشورى میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے یہ 5 یہ اولو العزم من الرسل ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ سبھی سے بلند ہے۔ پھر ان 5 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یقیناً سبھی انبیاء کرام علیہم السلام سے بلند ترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین آخری نبی ہیں، اور یہ کہ آپ کی بعثت و رسالت وہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالا تر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے سبھی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 6 بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، یعنی یہ دنیا کی زندگی پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے۔ اسی طرح آخرت کے معنی ہے دیر تک رہنے والی چیز۔ تو یہ دنیا کی زندگی عارضی و فانی ہے، جلدی ختم ہو جانے والی ہے، مختصر ہے، جبکہ آخرت کی زندگی وہ دائمی و ابدی ہے اور کوئی اس کا اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس لیے اسے آخرت کہا گیا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ہر چیز کی ایک طبعی عمر مقرر ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی یہاں نہیں آیا۔ تو اسی طرح اس تمام کائنات کی بھی ایک عمر مقرر ہے کہ جب وہ عمر مکمل ہو جائے گی تو یہ کائنات، زمین و آسمان، یہ دنیا ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ پھر ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی اور اسی نئی دنیا کا نام ہے آخرت، اور وہاں ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ جس کے اعمال درست ہوئے، ایمان درست ہوا، اس کے لیے جنت اور ہمیشہ کی نعمتیں، اور جس کا عمل خراب ہوا، ایمان اس کا درست نہیں ہوا، تو اس کے لیے جہنم، اور یہ کہ وہاں کی بربادیاں ہوں گی۔ آخری چیز ہے تقدیر پر ایمان، یعنی دنیا میں ہر ایک کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھا برا جو کچھ بھی ہے، خوشی اور غم، کبھی ہنسنا کبھی رونا، رزق کتنا نصیب ہوگا، زندگی کتنی نصیب ہوگی، طویل زندگی یا مختصر، یہ سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ راضی برضا رہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو تقدیر مقدر کر دی گئی ہے، اللہ نے جو کچھ پسند کیا ہے انسان کے لیے، تو انسان کو یہ سوچ اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میرے لیے میرے اللہ نے جو کچھ بھی پسند کیا، جو کچھ بھی فیصلہ کیا، وہ سراکھوں پر اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔